یہ نہیں کہا کہ دکھاؤں گا نہیں، پتہ یہ چلا جب موسیٰ کو دکھا سکتا ہے تو میرے نبی کو کیوں نہیں دکھا سکتا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب کی آواز آئی اے موسیٰ میں رب ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتا۔ کیا بتا؟ پتہ یہ چلا بڑا بندہ بھی چھوٹے سے سوال کر سکتا ہے، مسئلہ بتا۔ چھوٹا بڑے سے بھی عرض کرتا کہ قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کیا پتا چھوٹے کے پاس علم زیادہ ہو، بڑے کے پاس کم ہو، لیکن یہاں پر اللہ تو اللہ ہے، اس کے مقابلے کا علم کسی نبی کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تو علم عطا کرنے والا ہے، لیکن سوال عرض کر رہا ہوں کیونکہ معراج کی رات جتنے بھی جبریل نے سوال کیے، میرے نبی سے سوال کیے، میرے نبی سے سوال کیے، بلکہ میرے نبی نے جبریل سے سوال کیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جنت کا دوزخ کا معائنہ کرتے ہوئے میرے نبی نے جبریل سے پوچھا، چھوٹے سے پوچھا، تو اس سے پتہ یہ نہیں چلتا کہ اگر نبی سوال کر رہے ہیں، سوال کرنا بے علمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو میری وجہ سے علم رب نے اسے عطا کیا ہے وہ علم اس کو یاد ہے کہ نہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک ٹیچر اپنے شاگرد سے کہتا ہے قائد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کا نام کیا ہے، وہ شاگرد کہے استاد جی آپ کو پتہ نہیں ہے، قائد اعظم ہے، تو پتہ یہ چلا استاد کا ٹیچر کو سوال کرنا علمی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے نبی کا جبریل کے سامنے معراج کی راتیاں سوالوں پہ سوال کرنا یہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر 313 آیات ہیں، رب 313 آیات میں میرے نبی کے علم کے موازنے کرتے ہوئے 313 آیات میں یہ کہتا ہے میں نے نبی کو ہر طرح کے علم عطا کیے ہوئے۔ 313 آیات میں صرف 113 نمبر آیت سورہ نساء کی قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آئیے ذرا سنیے میرے نبی کے علم کی بات چلی، یہاں ہی ختم کروں گا، اسی سے پھر میں اگلا ٹاپک لے کر آؤں گا۔ میرے نبی کا علم اس کا تعلق معراج کی رات سے بھی ہے، کس طرح سنیے نا۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 113 میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے نبی ہم نے ہر طرح کا وہ علم آپ کو عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، میں نے کہا یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا جو بھی نہیں جانتے تھے، رب کہتا ہے اب میں نے وہ سارے علوم اے پیارے مصطفیٰ تجھے عطا کر دیے۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، پوری زندگی ریسرچ اسٹڈی تحقیق کرتے رہو، ساری نفی علم کی نکال کے لاؤ، صرف ایک آیت پیش کر دو، رب کہتا ہے جو علم نہیں تھا وہی تو ہم نے تجھے بتا دیا ہے۔ آئیے ایک بات، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 5223 ہے، یہ ترمذی شریف وہ کتاب ہے جس وقت امام ترمذی نے اس حدیث کی کتاب کو لکھا، مکمل اس کا کام ہو گیا تو میرے نبی کی زیارت ہو گئی۔ میرے نبی خواب میں آئے اور آ کر امام ترمذی کو کہا اے امام میری امت کے امام تجھے مبارک ہو، تو نے میرے باتوں کی میری حدیثوں کی کتاب کو لکھا ہے، اب میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ میری امت کو بتا دے کہ جس کے گھر میں
شریف کی کتاب موجود ہوگی وہ یہ سمجھے کہ اس گھر میں نبی خود موجود ہے. پھر کیوں نہ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. اللہ کی عزت کی قسم نبی کو ہر جگہ حاضر ماننا اور بالخصوص اپنے گھر کے اندر حاضر ماننا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس نے معراج کی تصدیق کی اس صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی میرے گھر میں بھی موجود ہے ہر امتی کے گھر میں بھی موجود ہے. یہی جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 324 ہے. میرے نبی کی حدیث ہے فاروق اعظم نے میرے نبی کی خدمت میں اپنا مال خرچ کیا. تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے خرچ کیا. سارا مال میرے نبی کے قدموں میں رکھا. میرے نبی نے سوال کیا اے میرے یار اے میرے ابو بکر اے سارے صحابہ کے سردار بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا. اب سنو سنیوں کا عقیدہ نبی ہر گھر میں موجود. اسی لیے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرو کیونکہ بِأَنَّ فِي بُیُوتِ حاضر الاسلام ہر مسلمان کے گھر میں نبی کی روح موجود ہوتی ہے. میرے نبی نے سوال کیا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے جو عقیدہ بیان کیا اللہ کی عزت کی قسم یہ سنیوں کا آج کا عقیدہ 1400 سال پہلے صدیق کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کہا کیا کر کے چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر میں بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اللہ ہر جگہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لیکن صدیق کا عقیدہ جہاں اللہ وہاں اللہ کا نبی. صرف اللہ ہی نہیں بلکہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کے سامنے کہتے ابقیت لہم اللہ ورسولہ اپنے گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کا نبی بھی چھوڑ کے آیا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم سوئے ہوئے تو نہیں ہو میں تیرے سامنے ہوں تو مجھے اپنے گھر میں کہہ رہا ہے گھر میں مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ ہر بندہ اللہ کو کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. نبی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گیا. نعوذ باللہ ان کے گستاخانہ عقیدے. تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 26 پر مولوی اسماعیل دہلوی جو مر کر مٹی بن چکا اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ کفری عقیدہ دیا. لیکن میرے نبی علیہ السلام کے غلام صدیق کا اس وقت بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی میرے سامنے بھی موجود ہے میرے گھر میں بھی موجود ہے. اب آگے میں مختصر کر رہا ہوں. میرے نبی کا علم کا تعلق معراج کے ساتھ کیا ہے تو سن لیجئے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی سے سوال کیا گیا کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا یا کہ نہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 526 ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. کہا میں نے اپنے رب کو معراج کی رات رج رج کے دیکھا. میرا رب بڑا پیارا تھا خوبصورت تھا حسین و جمیل تھا.
فی احسن سورہ، بڑی خوبصورت سورت تھی. میں نے رب کو دیکھا. پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے رب کو خوبصورت دیکھا فوجدت بین یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدجیہ فعلمت ما فی السماوات والارض. میرے نبی نے فرمایا میرا رب معراج کی رات میں نے دیکھا بڑا خوبصورت تھا. رب میرے قریب ہوا، میں رب کے قریب ہوا. ہم اتنے قریب ہو گئے اب کوئی فاصلہ نہ. لوگ آج نبی اور اللہ میں فاصلہ پیدا کرتے ہیں. معراج کی رات میرے رب نے سارے فاصلے ختم کر دیے، اپنے ساتھ اتنا ملایا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں رب کے قریب ہوا، میرا رب میرے قریب ہوا، میں رب کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا دونوں ہم ایک دوسرے سے گلے لگ گئے، مصافحہ کیا گیا. پھر کیا ہوا؟ جس وقت بچھڑے ہوئے دوست آپس میں بڑے عرصے کے بعد محبوب اور محب جب ملتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو تو کیا کہتے ہیں؟ گلے لگا کر پیچھے تھاپڑا مارتے ہیں، کہتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. بالکل بلا تمثیل عرض کرنا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مثالوں سے پاک، نبی کی ذات مثالوں سے. نبی وہ ہے جو بے مثل ہے اور اللہ نے نبی کو بے مثل بنایا. لیکن حدیث کے اندر جو لفظ ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرا رب نے جب مجھ سے معانقہ کیا، گلے لگا کر ملا، اللہ نے اپنا دستے قدرت، اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، سینے میں ٹھنڈ پڑی. اور کیا ہوا؟ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور ان ڈائریکٹ کروڑواں حصہ تجلی، اور یہاں پر ڈائریکٹ میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے. جہاں آگ لگ رہی ہے، جہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے. دو ضدیں ہیں، جہاں برف ہو اس کی ضد آگ. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی معراج پر موسیٰ بے ہوش اور میرے نبی ہوش میں ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میں ٹکٹکی باندھ کے رب کو دیکھ رہا تھا. جس وقت میرے رب نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی. اس ٹھنڈ سے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے علوم تھے اللہ پاک نے مجھے عطا کیا. یہ معراج تھی. معراج میں میرے مصطفیٰ کریم کو بلا کر رب نے زمین و آسمان کے سارے علوم حضور کو عطا. آگے چلیے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا، پھر نماز جیسی عبادت تحفے میں دی، پھر اس میں بھی ایک نبی وسیلہ بنے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی کا وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 پڑھے. کتنی پڑھے؟ 50. پھر کہتے ہیں جی زندہ کا وسیلہ مانگتے ہیں. تکبیر یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا ناجائز. میں نے کہا موسیٰ میرے نبی کی معراج سے پہلے کتنا صدیوں پہلے وصال فرما چکے تھے. بتاؤ معراج کی رات چوتھے آسمان پر وہ وفات والا نبی موسیٰ نمازوں کا وسیلہ بنا جگہ نہیں. اگر وہ وصال کے بعد نبی کا وسیلہ نہیں مانتے تو پھر تم 50 نمازیں پڑھو. جو وسیلہ مانگتے ہیں وہ 5 پڑھیں گے، ثواب اللہ پاک انہیں 50 کا عطا فرما دے گا. آئیے اب میں اسی پر اختصار کرتا ہوں، یہاں تک معراج کافی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے. بڑے حقائق کے بتا دیے جا سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اب اصل موضوع سن لیجئے. آج کا جو سالانے کے طور پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 125 ہے. میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل به بسوالدہ تاج یوم القیامت ضوء احسن من ضوء الشمس فما ظنکم بالذی عمل بہذا. میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن تو بڑی بات ہے. جن والدین نے اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھایا اور
پڑھا کے ناظرہ قرآن پڑھایا اور پھر اس کے بعد ان بچوں نے عمل کیا. قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بچوں کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جب تاج سر پہ رکھا جائے گا سورج کی روشنی کم پڑ جائے گا. آج کی حافظ صاحب ویسے بھی اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد، لیکن اس طرح کی اولاد جو مدرسے میں پڑھ رہی ہو یہ یقیناً صدقہ جاریہ بنتی ہے. اور اسی اولاد کو صالح اولاد قرار دیا گیا. اور جو فوت ہو جانے والے ہیں جن کو مقام اور درجے اللہ رب العزت جنت میں عطا کرتا ہے ان کو بھی صالح قرار دیا گیا کہ ایک عبد صالح کا درجہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بلند کرے گا. ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح، اللہ قیامت کے دن ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 624 ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے فیقول ان لی ھذا، میں نے یہ عمل تو کیے نہیں تھے، آج تو میرا درجہ بلند جنت میں کیوں کر رہا ہے؟ حدیث میں لفظ آتا ہے وہ بندہ صالح ہوگا جس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. رب کی آواز آئے گی بی استغفاری ولدک لکا، یہ پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا جو اس کے لیے استغفار کرتی تھی. پتہ یہ چلا مرنے والا اگر صالح ہو اور اولاد پیچھے اس طرح کے نیک عمل کرے دعا کرے تو اس کو اللہ رب العزت درجے بلند کر دیتا ہے. قرآن کے اندر آیت موجود ہے، قرآن کہتا ہے وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اولاد کو بلند درجہ عطا کر دے گا اور والدین کو کم درجے میں رکھے گا. وہ والدین کو کم درجے میں رکھے گا. بچے اور اولاد رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں بھی کم درجوں میں رکھ دے، ہم ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. رب کی آواز آئے گی تم کیا چاہتے ہو؟ رب کی بارگاہ میں وہ اولاد عرض کرے گی مولا یا تو ہمارے والدین کو ہمارے درجے میں رکھ یا ہمیں ان کے درجے کم والے درجے میں رکھ. رب کہے گا تم اوپر والے درجے میں ہو، اعلیٰ درجے میں ہو، اولاد ہو، اب تمہارے وسیلے سے ہم تمہارے ماں باپ کو تمہارے درجے میں رکھتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. آئیے آگے چلیے. اب میں نے قرآن مجید کی 4 آیات کریمہ پڑھی ہیں. یہ لفظ والد کے 4 حرف ہیں. کتنے؟ واو الف لام دال. کتنے حرف ہیں؟ اسی نسبت سے میں نے عظمت والدین کے حوالے سے 4 آیات پڑھی ہیں. کتنی؟ آئیے ذرا سنو. اللہ رب العزت نے ماں باپ کا مقام کیا رکھا ہے سنو ذرا لوگوں. اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑی شان اور سب سے بڑے حقوق جو ہیں اور سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت نے والدین کا رکھا ہے. جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے ساتھ عظمت والدین کو بھی بیان کیا ہے. عظمت والدین کو بھی بیان کیا. میں تیزی سے پڑھتا ہوں 4 آیات قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 میں نے آپ کو بتایا جہاں بھی قرآن نے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ساتھ ملا کے عظمت والدین کو بیان کیا. قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 23 قرآن مجید کے اندر رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کرنی ہے اس رب کی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان اور اس نے سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ. عبادت اس کی اس نے سلوک والدین کے ساتھ. جہاں عقیدہ توحید ساتھ عظمت والدین کو میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے. دوسرا مقام قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 83. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے ہم نے
اس امت محمدیہ کو نہیں بلکہ پہلے بھی بنی اسرائیل کی امت سے 2 عہد لیے تھے، 2 وعدے لیے تھے۔ یا اللہ کون سے وعدے؟ کہا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو وہ فقط والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ 2 آیتوں میں جہاں توحید، 7 عظمت والدین۔ آگے چلیے تیسرا مقام قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال سورہ نساء کی آیت نمبر 36 قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرے مقام پر اسی طریقے کے انداز میں رب جہاں توحید کو بیان کرتا ہے 7 عظمت والدین کو بھی بیان کرتا ہے۔ رب کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ چوتھا مقام قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 151 قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہتا ہے قل، اے محبوب آپ اپنی سونی زبان سے، پیاری زبان سے یہ مسئلہ اپنی امت کو بتلا دیجئے۔ میرے نبی نے کہا میں تمہیں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، سنو میرے قریب آؤ میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا مسئلہ فرمایا؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم، کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کیا، کیا حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور ساتھ ملا کے وبالوالدین احسان، ایک شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کے 4 مقام پر جہاں بھی رب نے اپنی توحید کو بیان کیا، ساتھ ملا کر عظمت والدین کو بیان کیا ہے۔ عظمت والدین کو، اب توحید کیا ہے؟ توحید عقیدہ ہے، حسن سلوک عمل ہے، ایک عمل ایک عقیدہ۔ تو یہ کیوں بیان کیا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ عظمت والدین کو بیان کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سارے عقیدوں کا نچوڑ، سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید، سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید ہے۔ اگر بندہ سارے عقیدوں پر ایمان رکھے، سارے رسولوں کو مانے، ساری کتابوں کو مانے، جنت کو مانے، دوزخ کو مانے، ثواب قبر کو، عذاب قبر کو، حشر کو، نشر کو، قیامت کو سب مانے، سب عقیدہ رکھے، لیکن یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانے، مجھے بتائیں وہ بندہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، نہیں۔ سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید اور رسالت ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جہاں بھی عقیدہ توحید ہو وہاں ساتھ عقیدہ رسالت کا ٹچ کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ عقیدہ توحید ہوتا ہی مکمل تب ہے جب ساتھ عقیدہ رسالت کو جوڑ کے بیان کیا۔ اور یہ میں نے نہیں بیان کیا، عقیدہ توحید کا مطلب ہی میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا۔ آپ اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 42 ہے، حدیث نمبر 53 ہے، تیسرے مقام پر حدیث نمبر 7266 تین مقام پر بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اتدرون بالایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھنا، اس کو ماننا، اقرار کرنا، یہ ہے میرے نبی نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر ان کو کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان میں ایک ہی زمرے کے اندر عقیدہ توحید کو، رسالت کو رکھ کر میرے نبی نے بیان فرمایا۔ پتہ یہ چلا قرآن میں جہاں بھی عقیدہ توحید آئے گا، ساتھ عقیدے کے ساتھ رسالت بھی آئے گی، کہ عقیدہ توحید اور رسالت سارے عقیدوں کا نچوڑ ہے اور سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ حضرات محترم، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں آخر میں ایک مسئلہ بتا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہے اس لیے مختصراً میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے والدین فوت ہو جائیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، اب میں حوالے نام نہیں لے رہا، کتابوں کا نام لے رہا ہوں، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر 42-32 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنو۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد تم پر 5 حق ہیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ نمبر 1، میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے والدین فوت ہو جائیں، الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھو۔ یہاں ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، جنازہ کون پڑھائے؟ سب سے پہلے فقہ کا مسئلہ ہے، سن لیجئے، کام کھول کے سن لیجئے، یہ گاؤں میں اکثر اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ جنازہ کون پڑھائے؟ تو وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ اس کا نمبر ہے۔ اگر وہ نہیں تو اس کے بعد اس کا نائب، اگر نائب نہیں تو پھر قاضی پڑھائے، اور قاضی کے بعد پھر جو محلے کا امام اور خطیب ہے اس کا 4تھا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ولی ہے، جو وارث ہے، اس کا 5واں نمبر ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ اب حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا پہلا حق حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھنا۔ جنازہ پڑھنا، اب اس پر بھی کئی دلائل ہیں کہ جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن میں آگے چل رہا ہوں۔ دوسرا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے سالانہ کرنا، ان کے لیے کل کرنا، ان کے لیے چہلم کرنا، یہ والاستغفار لہما کی تفسیر ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ حق بیان کیا، آج اس حق کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا نہ فاتحہ، مر مردود نہ فاتحہ نہ دعا، لیکن میرے نبی نے دوسرا حق، ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا حق بیان فرمایا، والاستغفار لہما، فوت ہو جانے کے بعد تم نے ماں باپ کے لیے استغفار، صدقات و خیرات ختم کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِنْفَاضُ أَهْلِهِمَا، جو تمہارے ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو پورا کرنا۔ اور چوتھی صلۃ الرحمۃ التي لا تصل بهما، جن کے ساتھ تمہارے ماں باپ کی صلہ رحمی تھی، رشتے تھے، ان رشتوں کو برقرار رکھنا، انہیں نہ توڑنا، یہ چوتھا حق ہے۔ اور 5واں اکرام و صدیقہما، ماں باپ کے جو دوست تھے، ماں کی سہیلیاں، باپ کے جو دوست تھے، ان کے جو فرینڈز تھے، ان کے ساتھ ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ 5واں حق ہے۔ حضرات محترم، یہ 5 حق ہر بندے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ دینے چاہیے کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ 5 حق ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ان کے پورے کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے ماں باپ کو قبر کے اندر اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ، بالخصوص یہ کامران بھائی، طاہر بھائی اور قبلہ تیسرے بھائی عثمان بھائی، کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اصالِ ثواب کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس پورے علاقے کے جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد میں، خاندان میں جتنے بھی لوگ، بالخصوص ان کے والد گرامی حافظ صاحب کے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔